بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر میرے ابا اور ستیلی ماں کے درمیان جھگڑوں کی اونچی آوازیں آ رہی تھی۔ میری ستیلی ماں کا وہی ہمیشہ والا رونا جاری تھا۔ نہ جانے میری ستیلی ماں کو میرے ابا کے انجیر والے حلوے سے کیا مسئلہ تھا۔ ابا کی کچھ باتیں ایسی تھی جن سے میری ستیلی ماں بہت زیادہ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ ابا روزانہ انجیر کا حلوہ اور تولیہ لے کر کمرے میں چلے جایا کرتے تھے اور روزانہ ہی صبح میری ستیلی ماں کا چیخنا چلانا جاری رہتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابا انجیر کا حلوہ کھاتے ہی تھے تو اس سے میری ستیلی ماں کا ایسا کیا نقصان ہوتا تھا کہ وہ صبح روزانہ ابا کو بدوائیں دیا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت ابا کو ایک ہی بات کہا کرتی تھیں کہ ابا اپنے جوان ہونے کے شوق میں ان پر اس عمر میں بھی ظلم کر رہے ہیں اور روزانہ انہیں تھکا دیتے ہیں۔ نہ جانے انہیں ابا کے جوان ہونے پر کیا اعتراض تھا۔ حالانکہ عورتیں تو چاہتی ہیں کہ انہیں جوان اور خوبصورت مرد ملے۔ میرے ابا بھی جوان بیٹی کے باپ تھے اور ان کی دوسری شادی تھی، مگر وہ بہت جوان اور توانا لگا کرتے تھے۔ میری ستیلی ماں خود بھی جوان عورت تھی۔ میرے ابا کی عمر ان سے بہت بڑی تھی، مگر ابا جوان رہنے کے لیے شاید کوئی ٹوٹکا آزمایا کرتے تھے جو انہیں جوان اور مضبوط بنا رہا تھا۔ مگر نہ جانے میری ستیلی ماں کو ابا سے کیا مسئلہ تھا۔ ستیلی ماں اکثر غصے سے ابا کو بد دعا دیتی کہ ابا کی بیٹی کو بھی ابا جیسا داماد ملے تاکہ ابا کو ان کا احساس ہو سکے۔ ابا کی مجھے خبر نہیں کہ وہ یہ بد دعا سن کر کیسا تاثر دیا کرتے تھے۔ وہ اماں کے جوابوں سے غصہ ضرور ہوتے تھے، مگر کرتے وہ اپنی ہی مرضی تھے۔ البتہ اپنی ستیلی ماں کی بد دعائیں سن کر میں حیران بھی ہوا کرتی تھی اور گھبرا بھی جایا کرتی تھی۔ مجھے شک تھا کہ میری ستیلی ماں میرے ابا کا کوئی ایسا راز جانتی ہے جس سے میں ناواقف تھی، اس لیے مجھے اپنی ستیلی ماں کی بد دعا کے الفاظ اور لہجے سے خوف آیا کرتا تھا۔ ابا کا تولیہ بھی میری ستیلی ماں روزانہ غصے میں اٹھا کر باہر پھینک دیا کرتی تھی، مگر ابا بھی ڈٹھائی سے روزانہ اپنا تولیہ اٹھا کر کمرے میں لے جایا کرتے تھے۔ میں منتظر رہا کرتی تھی کہ آخر اس سرد جنگ کا اختتام کب ہوگا، لیکن شاید جب تک ابا کا جمع رہنے کا شوق کا بخار نہیں اترنے والا تھا تب تک میری ستیلی ماں کی ناراضگی قائم رہنے والی تھی۔ میں گھر میں ایک خاموش فرد تھی جو صرف ناسمجھی سے اماں اور ابا کی باتیں سنتی اور سوچتی رہ جاتی۔ میری ستیلی ماں کی بد دعاؤں اور لڑائی جھگڑوں کی آوازیں مجھ تک پہنچتی تو ابا خفت سے نظریں چرا کر رہ جاتے۔ میں خود بھی متجسس تھی کہ آخر ابا کا انجیر کا حلوہ کس مرض کا علاج تھا اور تولیہ ان کے لیے کیوں ضروری ہوا کرتا تھا۔ میری ستیلی ماں جب تولیہ باہر پھینکتی تو ایک روز میں نے تولیہ دھونے کی غرض سے اٹھایا تو میں ٹھٹک گئی۔ تولیہ کچھ نم سا تھا اور کسی تیل سے لتھڑا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر تولیہ پر غور و فکر کرتی رہی اور پھر ناکام ہو کر میں نے خاموشی سے تولیہ دھو کر کھڑا کر دیا تھا۔ میری ستیلی ماں نے یہ تولیہ دھونے پر بھی مجھے الگ سے سنائی تھی۔ میں پریشان تھی کہ کام سے تولیے نے ان کا کیا بگاڑا تھا بھلا۔ میری زندگی اسی معمول میں گزر رہی تھی کہ ایک روز اچانک ابا نے میرے سر پر دھماکہ کیا۔ ابا نے میرے اپنے جاننے والوں میں سے کسی لڑکے کے ساتھ رشتہ طے کر دیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ لڑکا شکل و صورت میں بھی اچھا ہے اور کمائی بھی بہت زیادہ ہے۔ میں شادی کا نام سن کر گھبرا گئی تھی۔ ابا اور اماں کی روزانہ کی لڑائی اور میری ستیلی ماں کی بد دعائیں مجھے ڈرا دیا کرتی تھی، اور میں ابھی تھی بھی جوان اور کم عمر۔ میری شادی کی ایسی کوئی عمر نہیں نکلی جا رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی، میں پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ زندگی میں کچھ بن سکوں۔ ابا میرے خوف کو جان گئے تھے، تبھی مجھ سے کہا کہ میں فکر نہ کرو، وہ بہت اچھا انسان ہے، اور ابا کو یہ بھی فکر تھی کہ میری ستیلی ماں کی عجیب و غریب باتیں مجھے الجھا نہ دیں۔ وہ جلد از جلد میری شادی کر کے اپنے گھر کا کر دینا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ستیلی ماں کی بد دعاؤں اور جھگڑوں کی وجہ سے میری ذہنیت اور سوچ خراب ہو رہی ہے۔ میں ابا کی بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ ابا کو نہ جانے کیا خوف ستا رہا تھا، مگر مجھے خاموش ہو جانا پڑا تھا۔ ابا نے میری شادی کی تاریخ ایک ماہ بعد ہی طے کر دی تھی۔ میں اس جلد بازی سے گھبرا رہی تھی، مگر ابا کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شادی کی تیاریوں میں میرے ہونے والے شوہر کا ہمارے ہاں آنا ہوا تو میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ واقعاً بہت خوبصورت اور جوان لڑکا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی، مگر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری ستیلی ماں مجھے اکثر طنزیہ نظروں سے دیکھ کر مسکراتی رہا کرتی تھی۔ مجھے اپنی ستیلی ماں کی یہ حرکت عجیب لگ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ جتا رہی ہوں۔ ایک روز میری ستیلی ماں اور ابا کی معمول کی لڑائی میں میری ستیلی ماں نے میرے سامنے جانے پر ایک ایسا جملہ کہا جس نے میرے کان کھڑے کر دیے تھے، جبکہ ابا ان الفاظ پر بری طرح بوکھلا گئے تھے۔ میری ستیلی ماں نے ہمیشہ کی طرح ابا کو برا بھلا کہتے ہوئے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو تمسخر سے مسکرائی اور بولی کہ شکر ہے تمہاری بیٹی کو بھی بالکل تمہارے جیسا ہی شوہر مل رہا ہے۔ جب یہ بھی تمہارے جیسے مرد کو جھیلے گی تب اسے میرا احساس ہوگا کہ کیسے جمع رہنے کے شوقین مردوں کی وجہ سے عورتوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔
میں اپنی سوتیلی ماں کی بات پر حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں آخر کس بات کا حوالہ دے رہی تھی، میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر مجھے ان کا تمسخر اڑاتا لہجہ اور ابا کی بوکھلاہٹ نے خوف زدہ کر دیا تھا۔ ابا نے میری سوتیلی ماں کو بری طرح جھڑک کر وہاں سے بھیج دیا اور مجھے صفائیاں دینے لگیں کہ یہ عورت پاگل ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ ابا کا نظر چرانا مجھے اندر سے کھٹک رہا تھا۔ میں نے بظاہر مسکراتے ہوئے ابا کو تسلی تو دے دی تھی، مگر خود بے چین ہو گئی تھی۔ کچھ تو تھا جو میری سوتیلی ماں جانتی تھی، مگر میرے ابا مجھ سے چھپا رہے تھے، اور وہ کچھ کیا تھا میں وہ سوچ سوچ کر شادی کے دنوں تک ہلکاند رہی تھی۔ خدا خدا کر کے شادی کے دن آن پہنچے اور میری شادی ابا نے دھوم دھام سے کر دی۔ میں بہت ارمان سے دلہن بنی اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو میرے دل و دماغ سے کچھ پل کے لیے سب خوف اور شبہات گم ہو گئے تھے۔ میرا دماغ خوشکن خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوئے اور چلتے ہوئے آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ ابھی میں منتظر تھی کہ وہ میری تعریف کریں گے، مگر انہوں نے اپنے سامنے کچھ سامان رکھا، پھر وہ میرا حال احوال لینے لگے۔ میں نے چور نظروں سے اپنے خوبرو شوہر کو دیکھتے ہوئے اپنے قسمت پر رشک کیا تھا۔ میرے شوہر سلجھے ہوئے انسان تھے۔ وہ مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے اچانک عمر کی بات پر آ گئے اور بولے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں خود سے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے ان کی بات پہ شرماتے ہوئے سر نفی میں سر ہلایا اور انہیں اپنی عمر بتاتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولی کہ میں اتنی چھوٹی نہیں ہوں، بلکہ 20 سال کی لڑکی ہوں اور ان سے بمشکل سال یا 2 سال ہی چھوٹی ہوں گی۔ میری بات پہ میرے شوہر زور زور سے ہنسنے لگے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ مجھ پر ہنس کیوں رہے تھے، اور تب انہوں نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا اس سے۔ میرے شوہر بولے کہ وہ مجھ سے پورے 20 سال بڑے ہیں اور ان کی عمر 40 سال ہے۔ ان کی بات پر میں نے نظر گھما کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ میں اس انکشاف پر دنگ رہ گئی تھی۔ میرے شوہر بامشکل 22-23 برس کے جوان لڑکے لگ رہے تھے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ 40 برس کے ہیں۔ میری حیرت بجا تھی۔ ابھی میں اسی حیرت میں مبتلا تھی کہ میرے شوہر اٹھے اور بیڈ کے ساتھ والے دراز سے ایک ڈبہ نکال کر میرے پاس لے کر آئے۔ میں نے تجسس سے اس ڈبے کو دیکھا تو میرے شوہر وانی خیز سے بولے کہ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ میں اس بات پر پرجوش ہو گئی تھی، مگر جو ہی میرے شوہر نے ڈبہ کھولا میں اپنے سامنے جیر کا حلوہ اور تولیہ دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جو منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ کی شادی 2 طرفہ پسندیدگی سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ان کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار تھی، مگر کچھ عرصے بعد ان کی ایک کمی بری طرح ستانے لگی تھی۔ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو دونوں میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے دیر تھی۔ شادی کے بعد پورے 10 سال میرے اماں ابا نے بہت سے ڈاکٹرز اور پیر فقیروں کے پاس جا کر دیکھ لیا تھا، مگر انہیں ہر طرف سے مایوسی ہوئی تھی۔ 10 سال بعد جب وہ خود کو بے اولاد مان چکے تب اچانک ہی ان دونوں کو میرے آنے کی خوشخبری مل گئی تھی۔ میرے اماں ابا بہت خوش تھے اور میری اماں نے ہر قسم کی احتیاط برتی، مگر پھر بھی میں جب پیدا ہوئی تو اماں کے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہوئے جن کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ میرے ابا نے کچھ عرصہ تو دل سے ان کی خدمت کی، مگر جب بیماری کا عرصہ طویل ہوا تو ابا کو بیمار بیوی سے بیزاری محسوس ہونے لگی۔ وہ پہلے ان کی حالت سے اکتانے لگے، پھر آہستہ آہستہ ابا نے میری ماں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ تینوں وقت اماں کے کھانے پینے کا خیال رکھا کرتے تھے، مگر پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اماں پہلے ہی بیماری سے لڑ رہی تھیں، اس پر ابا کا رویہ بھی بدل گیا تو میری اماں اندر سے ختم ہونے لگی اور ہر وقت چپکے چپکے آنسو بہاتی صدمے میں رہنے لگی۔ طویل بیماری اور ابا کی بے وفائی نے میری ماں کو اتنا ادموا کر دیا تھا کہ ایک روز یوں ہی روتے روتے خاموشی سے اماں اس دنیا سے بھی چل بسی۔ میری عمر تب 4 سال تھی۔ میں اپنی ماں کے بہت قریب تھی۔ اپنی ماں کی جدائی سے میری حالت خراب رہنے لگی تھی اور میں چڑچڑے بچوں کی طرح ہر وقت روتی دھوتی رہتی۔ جو بھی ہمارے گھر آتا وہ مجھ سے تنگ آ جایا کرتا۔ ابا نے 2-3 سال تو میرے لیے خود کو محدود کر لیا اور کسی ماں کی طرح میرا خیال رکھنے لگے تھے۔ میرا رونا اور چڑچڑی طبیعت کے باوجود ابا نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی، بلکہ بہت لاڈ پیار سے مجھے پالا تھا۔ گھر کا کھانا تو ہمیں میری ماں کی بیماری سے کبھی نصیب ہی نہیں ہوا تھا۔ اب بھی بازار سے کھانا آیا کرتا تھا۔ ابا بالکل جوان تھے اور انہیں خاندان اور جاننے والوں نے دوسری شادی کا بھی مشورہ دیا، لیکن وہ میری خاطر دوسری شادی کرنے پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ مگر جب میں 6 سال کی ہوئی تو میرے ابا کا صبر جواب دے گیا۔ انہیں اب اپنے لیے نئی جیون ساتھی کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ ایک روز اچانک ایک جوان اور خوبصورت عورت کو ساتھ لیے گھر آ گئے۔ میں اس اجنبی عورت کو ابا کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوئی۔ تب ابا نے میری سوتیلی ماں سے تعارف کروایا اور بتایا کہ اب سے وہ میری ماں ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے میری سوتیلی ماں بھی ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی۔ وہ ایک غیر جانبدار عورت تھی۔ مجھے پیار نہیں دیا تو کبھی مجھ سے بدسلوکی بھی نہیں کی تھی۔ میں اب خوش تھی کہ میں گھر پر اکیلی نہیں ہوتی۔ میری سوتیلی ماں کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ ہمیں اب گھر میں ہی اچھا کھانا پینا ملنے لگ گیا تھا۔
یہ سچ تھا کہ سوتیلی ماں کے آنے سے گھر میں رونق سی آ گئی تھی اور گھر اب گھر لگنے لگ گیا تھا۔ ابا کی دوسری شادی کے بعد ایک بڑا عرصہ تو گھر میں ہی امن اور سکون رہا تھا، مگر پھر اچانک ابا اور اماں کے کمرے سے روزانہ رات کے وقت جھگڑوں کی دبی دبی آوازیں آنے لگی۔ میں شروع میں تو ان آوازوں پر گھبرا جایا کرتی، مگر جب یہ معمول بن گیا تو میں نے بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ دبی دبی آواز بڑھنے لگی اور گھر میں صبح اکثر اوقات شور رہنے لگا تھا۔ ابا اب روزانہ انجیر کا حلوہ کھانے لگے تھے اور ایک تولیہ لے کر رات کو کمرے میں سونے جاتے۔ میں نے کبھی حلوہ یا تولیہ کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ سوچتی یا اس تبدیلی پر چونک جاتی، مگر میری سوتیلی ماں روز ابا کے اس شوق پر جھگڑا کرنے لگتی۔ میں نے جب پہلی بار ایسے جھگڑے کی اصل وجہ اپنی سوتیلی ماں کے منہ سے سنی تو دھنگ رہ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ابا سے کہنے لگی تھی کہ تم جوان ہونے کے شوق میں مجھ پر ظلم کرنے لگ گئے ہو۔ انہیں ابا سے شکوہ تھا کہ ابا کو ان کا احساس نہیں، بس اپنے جوان رہنے کی فکر ستائی رہتی ہے۔ میری نظر میں یہ ایک اچھی بات تھی کہ ابا اپنی عمر سے بہت چھوٹے نظر آتے تھے، مگر اس میں میری سوتیلی ماں پر ظلم کیسے ہوتا تھا میں یہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ میری سوتیلی ماں کا مزاج دن بدن بگڑتا جا رہا تھا اور میرے ابا کی ڈٹھائی عروج پر تھی۔ گھر کا پرسکون ماحول اب عجیب گھٹا گھٹا سا رہنے لگا تھا۔ میں نہ سمجھتی، مگر پھر بھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی سوتیلی ماں کو سمجھاؤں کہ وہ لڑائی نہ کیا کرے۔ ابا کا جوان لگنا ان کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ دونوں ہم عمر لگتے تھے اور جہاں بھی جاتے ان کی جوڑی کو پسند کیا جاتا تھا، مگر کوئی وجہ تھی کہ میری سوتیلی ماں ابا سے بیزار اور ناراض ہونے لگی تھی۔ وہ بات بات پر غصہ کرتی اور ابا کا تولیہ اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیا کرتی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ حلوے کا ڈبہ بھی اٹھا کر کہیں دور پھینک دے۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ اس حلوے کی وجہ سے تمہارے ابا نے میری حالت خراب کر رکھی ہے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ بھلا حلوہ کھانے سے کسی کا کیا نقصان ہو سکتا تھا۔ جب یہ جھگڑے طویل ہونے لگے اور میری سوتیلی ماں کی توبوں کا رخ میری طرف ہونے لگا تو جہاں میں ان کی بددعاؤں سے گھبرائی ہوئی رہنے لگی تھی، وہیں میرے ابا بھی سوتیلی ماں کی دی بددعاؤں سے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ مگر اس پریشانی میں بھی ابا نے اپنا مشغلہ ترک نہیں کیا تھا اور بلا ناغہ انجیر کا حلوہ بھی ضرور کھاتے اور تولیہ لے کر ہی کمرے میں جایا کرتے۔ میں نے ایک دو مرتبہ دبے دبے الفاظ میں اپنی سوتیلی ماں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ ابا کے بے ضرر سے شوق نے انہیں کیا پریشانی دی ہے۔ میری بات نے تو میری سوتیلی ماں کو بھڑکا ہی دیا تھا۔ وہ مجھے ابا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگی جنہیں سن کر میرے کانوں سے دھوئیں نکل آئے تھے۔ اس کے بعد سے لڑائی جھگڑوں میں ابا کو برا بھلا کہتے ہوئے اماں اب صبح اٹھ کر مجھے بھی ساتھ بددعائیں دیا کرتی کہ تمہیں بھی تمہارے باپ جیسا مرد ملے تاکہ تمہیں میرا احساس ہو اور پتہ چلے کہ تمہارے باپ کا یہ بے ضرر شوق مجھے کس طرح تھکا دیتا ہے اور میرے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابا کے شوق کا اماں کی تھکاوٹ سے کیا لینا دینا ہے، مگر پھر بھی اماں کی حالت سے میں گھبرا جاتی۔ وہ پہلی جیسے جوان بھی نہیں رہی تھی، شاید اس لیے انہیں چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی تھکاوٹ ہو جایا کرتی تھی۔ اب میں جوان ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اپنی سوتیلی ماں کو آرام دینے کے لیے اور ان کا دل جیتنے کے لیے گھر کا تقریباً کام سنبھال لیا تھا، مگر میری سوتیلی ماں پھر بھی اکتائی سی رہا کرتی تھی۔ ان کی طنز اور بددعاؤں کا سلسلہ جب نہیں رکا تو میں ہر وقت بوکھلائی ہوئی سے رہنے لگی تھی۔ میرے ابا نے مجھے ہر وقت پریشان دیکھ کر میری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ بنا بتائے میرا خاموشی سے رشتہ بھی طے کر چکے تھے اور ہمیں گھر آ کر بھی اتنا بتایا کہ اب جلد میری شادی ہو جائے گی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اس لڑائی جھگڑے کے ماحول سے نکل کر اپنے گھر میں خوش رہوں۔ میری سوتیلی ماں نے یہاں بھی مجھے اپنی تمسخر بری مسکراہٹ اور عجیب الجھی باتوں سے ڈرائے رکھا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں اپنے جوان اور خوبصورت شوہر کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی، مگر اس کی عمر کا سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ مجھ سے دوگنی بڑی عمر کے تھے، مگر میں نے اپنی سوتیلی ماں کی نسبت اس بات پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی عمر سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں، مگر جب مجھے منہ دکھائی کے نام پر میرے شوہر نے میرے ابا کی طرح کا انجیر کا حلوہ دکھایا تو میں بے ساختہ ٹھٹک گئی تھی۔ ان کے ڈبے میں انجیر کا حلوہ اور تولیہ دونوں چیزیں ایک ساتھ دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے ان دو چیزوں کی وجہ سے اپنی سوتیلی ماں کو بدلتے اور پریشان رہتے دیکھا تھا تو فطری طور پر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور وہ چیزیں میرے شوہر کے بھی پاس موجود تھیں، یعنی میری سوتیلی ماں کی بددعا مجھے لگ گئی تھی۔ میرا شوہر بھی میرے ابا کی طرح جوان رہنے کا شوقین تھا۔ میرے شوہر نے انجیر کا حلوہ کھا کر تولیے کو نیم گرم پانی میں بھگویا اور ایک خاص تیل اٹھا کر بستر پر آ گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو الجھے سے نظروں سے دیکھا تھا جب اچانک وہ بستر پر لیٹے اور مجھ سے جو جملہ بولا وہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ پہلی رات کی دلہن کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں گے۔ میں نے پھر بھی اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ میرا دل اپنے شوہر کی طرف سے برا نہ ہو۔ جب مجھے پہلی ہی رات اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے خود کو تھکانا پڑا تو واقعی مجھے اپنی سوتیلی ماں کا احساس ہوا جو نہ جانے کب سے روزانہ رات کو یہ مشقت جھیل رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر میں اپنے ابا کا عکس نظر آ رہا تھا۔ دونوں ہی بظاہر جوان اور خوش مزاج مرد تھے، مگر ان کی جوانی کے شوق میں ان کی بیویوں کو کیا مشقت اٹھانی پڑتی تھی وہ تھکن زدہ کام تھا۔
میں ویسے تو شادی سے خوش تھی، میرے شوہر حقیقتاً بہت اچھے انسان تھے۔ میں نے اپنی ستیلی ماں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا، اس لیے میں کوشش کیا کرتی تھی کہ مسکرا کر اپنے شوہر کی خدمت کروں اور ان کی شوق میں رکاوٹ نہ بنوں، مگر میرے شوہر کا یہ معمول کا شوق مجھے کچھ ہی دنوں میں تھکانے لگا تھا۔ میں سارا دن تھکن زدہ سے گھر کے کام نمٹاتی اور رات ہوتے ہی میرے شوہر میرے احساس کے بغیر انجیر کا حلوہ کھا کر بستر پہ لیٹ جاتے تھے اور میں ان کی خدمت پر معمور ہو جاتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اپنے شوہر سے کہہ دوں کہ اس جوانی سے اچھا ہے وہ بوڑھے ہو جائیں۔ مجھے اب ان کی جوانی اور خوبصورت جوان شکل بھی نہیں بھاتی تھی۔ اب مجھے اپنی ستیلی ماں کا بھی احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کیسے میرے ابا کو اتنے عرصے سے جھیل رہی تھی۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اب جان نہیں رہی تھی، پھر بھی میرے ابا کے جوان رہنے کے شوق نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ میں نے دبے دبے الفاظ میں اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ناراض ہو گئے اور مجھے طنز کرنے لگے کہ میں اپنے ابا کی جوانی پر فخر کرتی ہوں تو اپنے شوہر کا ساتھ کیوں نہیں دیتی۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ جوانی کے شوقین مرد صرف خود پسند ہوتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ بیوی کس حال میں اور کیسے انہیں برداشت کرتی ہے۔ میں اب اکثر اپنے شوہر سے فرار حاصل کرنے کی خاطر ابا کے پاس سے جانے لگی تھی، مگر میرے شوہر مجھے ایک رات بھی اپنے ابا کے پاس رکنے نہیں دیا کرتے تھے۔ میں خاموش نظروں سے اپنی ستیلی ماں کو دیکھتی رہ جاتی، ان کی بوڑھی تھکن زدہ آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ رہنے لگی تھی۔ میرا بھی اب کم و بیش یہی حال رہنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ستیلی ماں میری اس حالت سے خوش ہوگی، اس کی بددعا پوری ہوئی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ میرا خیال رکھتی اور مجھے دعائیں دینے لگی تھی۔ مجھے ان میں اپنی ماں کا عکس نظر آتا تھا۔ شادی کے 3 ماہ گزرے تھے کہ میں بری طرح نڈھال ہو گئی تھی۔ انہی دنوں مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو پہلی بار شوہر سے ابا کے گھر چند دن رہنے کی درخواست کی اور وہ بھی مان گئے۔ میں نے ابا کے گھر رہتے ہوئے جب ابا کا وہی شوق جاری دیکھا تو ایک روز تپ اٹھی اور ابا پر غصہ ہو گئی۔ میں نے ابا سے کہا کہ جوانی کے شوق میں روزانہ انجیر کا حلوہ کھا کر وہ جیسے اپنی بیوی سے اپنے جسم کا مساج کرواتے ہیں اس سے تو وہ جوان رہنے لگے ہیں، مگر ان کی بیوی روزانہ یوں گھنٹہ بھر مالش کر کے تھک جاتی ہے، انہیں احساس ہی نہیں۔ میرے رونے پر ابا گمسم سے ہو گئے تھے۔ میں نے ابا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہم بیویاں سارا دن گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہیں، اس پر گھنٹہ بھر کی مشقت اور ان کی مالش کر کے ہماری کمر اور بازو اکڑ جاتے ہیں۔ میں ابھی سے تھک گئی تھی تو میری ستیلی ماں کی کیا حالت ہوگی جو بوڑھی ہو گئی ہے۔ یہ تو ہم عورتیں گھر کا سارا کام کریں، اوپر سے بچے بھی پیدا کریں اور پھر شوہروں کے الٹے سیدھے شوق بھی پورے کریں۔ روزانہ انجیر کھا کر وہ ہم سے اپنے سر کی مالش کرواتے تھے۔ یہ ایک خاص قسم کا تیل تھا جس سے مالش کروانے کے بعد وہ تولیے سے سر کو صاف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سر دھونا نہیں ہے، اس کے بعد اگلے دن دھونا ہے۔ انجیر کا حلوہ بھی خاص قسم کا تھا جس میں بہت زیادہ طاقت تھی اور تیل عجیب و غریب قسم کی جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا تھا جسے استعمال کرنے کے بعد انسان خود کو جوان محسوس کیا کرتا تھا، لیکن اس سارے معاملے میں نقصان صرف عورت کا ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ دوسرے گھر کے کام بھی کرے اور شوہر کی خدمت بھی کرے۔ ابا شرمندہ ہوئے اور میری ستیلی ماں سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے گردن گھمائی تو دیکھا کہ میرے شوہر بھی وہاں موجود تھے اور میرے رونے پر شرمندہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ میں گھبرا گئی کہ وہ اب ناراض ہو جائیں گے، مگر میرے شوہر نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مجھ پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ کہتے ہیں کہ ستیلی ماں ظالم ہوتی ہے لیکن ہمیشہ اور ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میری ستیلی ماں بہت اچھی تھی، اس نے مجھ پر کبھی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن جو کچھ بھی اس نے بدوائیں مجھے دی تھیں وہ ڈپریشن میں دی تھی۔ مرد حضرات کو جب ڈپریشن ہوتا ہے تو گھر سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، چند لوگوں میں بیٹھتے ہی بنتے پھرتے ہیں اور اپنا ڈپریشن سے ڈر جاتے ہیں، اپنی تھکاوٹ بھی بھول جاتے ہیں۔ عورت کو ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ گھر کی 4 دیواری میں قید رہتی ہے اور اس کی روداد سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، بہت مشکل سے ہی وہ باہر نکلتی ہے۔ اسے تو گھومنے پھرنے کے لیے بھی بہت کم لے جایا جاتا ہے۔ گھر کی 4 دیواری میں قید ڈپریشن کی بیماری عورت دن بدن پاگل ہوتی چلی جاتی ہے اور میری ستیلی ماں کے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش تھا، اور جب سے اسے پتا چلا کہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو میرے باپ نے ان کے ساتھ کیا تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتی اور میری اس حالت کو اپنی فتح سمجھتی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسے مجھ سے ہمدردی ہوگی اور وہ میرا زیادہ خیال رکھنے لگی۔ جو کہتے ہیں کہ ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات عورت ہی عورت کا دکھ درد سمجھ کے اس کی ہمدرد بن جاتی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔